عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کے اندر مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں یہ صفت پائی جائے۔ کون سی صفت؟ کہ نہ تو اس کی زبان سے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات بتائی جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور ہر اس بات سے منع فرمایا جس میں ہمارا نقصان ہو۔ تو مسلمان کے لیے جو فرمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے فائدے کے لیے فرمایا، ہماری فلاح کے لیے فرمایا، ہماری بھلائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان کسی بھی طریقے سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمان یہ تو ہے ہی سلامتی سے، تو کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے؟ مسلمان اس کام کو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تصور کرنا ہی مسلمان کے لیے بلا شبہ غیر صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان کے زبان یا اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے تو در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اب مفتی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہو گیا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تو اس طرح مسلمان کے لیے تصور کرنا کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے یہ غلط ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت ہے۔ یہ حدیث اس شعبے کو لے کر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب یہ معاشرت کیا ہے؟ یہ اسلام کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، وہ تنہا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان دنیا میں تنہا رہتا بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے اسلام سے پہلے تھا کہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں رہنا، لیکن اسلام نے آ کر اس کی نفی کی۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں دنیا سے کٹ کے رہنا نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے دور میں ہوتا تھا، لوگ دنیا سے کٹ جاتے تھے، لوگوں سے کٹ جاتے تھے اور جنگلوں میں جا کر رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ مزہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اندھا ہو اور وہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔
کمال تو تب ہے جب اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور اللہ نے منع فرمایا کہ اس چیز کو نہیں دیکھنا، پھر انسان اس کو کنٹرول کرے، تو یہ کمال ہے انسان۔ دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں جا کے رہنا اور عبادت کرنا، کہنا میں بڑا بزرگ ہوں، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، انسان نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں معاشرت میں آتی ہیں کہ تم دنیا میں کس طرح رہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی معاشرت کے احکام پر بہت زور دیا ہے۔ یہ معاشرت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے معاشرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج معاشرت کے بارے میں بتلایا ہی نہیں جاتا۔ معاشرت کس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوتا، معاشرت کی اہمیت کیا ہے اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ہمیں بتلایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاشرت کے بارے میں کیا احکامات بتلا کر گئے ہیں اور کیا سکھا کر گئے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے معاشرت کے احکام پر بہت زور دیا ہے۔ اب یہ معاشرت کیا چیز ہے؟ مثلا آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو جب آپ اس کے گھر میں جاؤ تو گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا کہ کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں، اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں کہ اجازت طلب کرنا، یہ ہے معاشرت۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنی تاکید فرمائی کہ پورے 2 رکوع قرآن مجید میں نازل کیے۔ پھر سورۃ الحجرات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان پر مشتمل ہے کہ آپ نے زندگی معاشرے میں کس طرح گزارنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتی ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ انسانیت کے مرتبے کو پہچانے۔ انسان کو پہچانے تو وہ انسان ہے۔ جب انسان انسانیت کو نہیں پہچانے گا تو وہ انسان نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ شاذ و نادر کبھی ان سے کچھ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان سے انسان کو نفع ہی پہنچتا ہے۔ جیسے گائے ہے، بکری ہے، اس طرح کے جانور یہ دودھ دیتے ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب یہ دودھ دینا بند کر دیتی ہیں تو انسان اس کو کاٹ کر اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ یعنی یہ جانور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، اپنی جان قربان کر دیتی ہیں انسان کے لیے، لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، فائدہ دیتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری قسم کے وہ جانور ہیں کہ جو نقصان دیتے ہیں، بظاہر ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کے جانور، ان سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے جانور کہ جو نہ تو نقصان دیتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس طرح کے جانور کہ یہ انسان کو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ قسمیں لکھنے کے بعد بیان فرماتی ہیں کہ اے انسان، اگر تو نے جانور ہی بننا ہے، تیرے اندر انسانیت نہیں ہے، تو نے جانور ہی بننا ہے، تو پہلی قسم کا جانور بن۔
جس سے انسان نفع اٹھاتی ہیں اور وہ نقصان نہیں دیتی۔ اور اگر تو پہلی قسم کا جانور نہیں بن سکتا تو پھر تیسری قسم کا جانور بن کہ جو نہ تو انسان کو نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں۔ اور اگر تو ان دونوں قسم کا جانور نہیں بننا چاہتا تو پھر دیکھ پھر تو کیا چیز ہے، پھر تو وہی دوسری قسم کا جانور جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو انسان کو ڈنک مارتا ہے، وہ بن جائے گا تو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہی ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہر وہ کام جس سے معاشرے میں بھلائی ہو وہ کرنے میں انسان کا فائدہ ہے، جس سے معاشرے میں نقصان پھیلے کہ تمہاری زبان یا تمہارے ہاتھ کی وجہ سے معاشرے میں کوئی تناؤ آ رہا ہے، کوئی بگاڑ آ رہا ہے، تو وہ اس کام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، ان سب کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ایسے کام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو آخرت میں پوچھ نہیں ہونی، آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے ذکر و اذکار کیا یا نہیں کیا، تلاوت کی یا نہیں کی، تسبیحات پڑھی یا نہیں پڑھی، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پڑھی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آیا جس سے معاشرے میں رہنے والے انسان کو تکلیف پہنچی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اگر ایک کام آپ کے سامنے معاشرتی کام ہو اور ایک طرف آپ نے نوافل پڑھنے ہو یا ذکر و اذکار کا آپ نے وقت رکھا ہوا ہے، اور آپ کو دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑ جائے کہ دیکھو یا تو نوافل پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، یا معاشرے کا یہ کام کر لو فلاح و بہبود کا، تو علماء فرماتی ہیں کہ معاشرتی کام کرنا، اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ ذکر و اذکار انفراداً کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مسلم غیر مسلم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، عالم غیر عالم ہونا بعد کی بات ہے، یہ باتیں بہت دور کی ہیں۔ عابد غیر عابد ہونا بہت دور کی بات ہے۔ پہلے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس کام سے روکا کہ آپ کی زبان یا آپ کے ہاتھ یا جسم کے کسی اعضاء کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچائے، اس سے بچ جاؤ۔ جیسے آپ لے لیں، حجر اسود کو بوسہ دینا بہت فضیلت کا کام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اتنا فضیلت والا کام ہے گویا کہ آپ اللہ رب العزت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتلا دیا کہ یہ اتنا بڑا کام حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی، جیسے آپ نے اس کو دھکا دے دیا، جیسے آج کل ہم جاتی ہیں عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے، تو آپ کو آسانی سے بوسہ نہیں مل رہا، آپ نے دوسرے بھائی کو دھکا دیا اور خود آگے ہو کے بوسہ لے لیا، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی تلاوت قرآن پاک ہے، تلاوت قرآن پاک کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، افضل ہے بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ لیکن اگر آپ کی تلاوت بلند آواز سے کرنے میں کسی دوسرے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے
تو پھر آپ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتے، آپ تلاوت آہستہ کریں۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہ ہے معاشرت۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی، اور ہمارے اوپر واجب نہیں کی۔ یہ تھوڑا کرم نوازی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اوپر واجب نہیں کی، خود کبھی قضا نہیں کی، آپ کے اوپر وہ واجب تھی۔ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز تہجد آپ نے قضا نہیں کی، لیکن کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو آرام سے اٹھتے، دروازے کی کنڈی کھولتے تو آرام سے کھولتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کی نیند خراب ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عمل کر کے ہمیں بتلایا کہ اگر آپ بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہو تو آرام سے اٹھو، آپ کے اٹھنے کی وجہ سے دوسرے انسان کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ، میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں جو بڑے زور زور سے، کبھی جو ہے وہ نل کھولا ہوا ہے، وضو کر رہے ہیں، کھگار لے رہے ہیں، زور زور سے لے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں کہ آپ اپنی نیکی کے کام کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیں، یہ نہیں بتلایا، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے۔ یا آپ یہ دیکھیں، آپ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، ساری مسجد خالی ہے، آپ نے آخری صف میں جا کے نماز شروع کر دی۔ اب کوئی آدمی مسجد میں آیا، اس نے جا کے قرآن مجید اٹھانا ہے الماری سے، یا گزر کے دوسری طرف جانا ہے، تو ایک لمبا سفر ہے، اب یا تو وہ وہاں سے آئے، واپس آپ کے پیچھے سے گزر کے آگے تک جائے اور پھر جا کے وہ کام کرے، یا پھر وہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر گنہگار ہو جائے۔ تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہی ہے تو آپ ایک طرف ہو کر مسجد میں نماز پڑھیں، گزرگاہ میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا آپ راستے میں کہیں بھی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ کون سی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں نماز، میری نماز پڑھنے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو۔ یہ ہے مسلمان، المسلم من سلم المسلمون۔ یہ المسلم جو ہے نا، المسلم کا مادہ پتہ کیا ہے؟ سین لام میم، یہ تین لفظ ہیں، سین لام میم، اور سلامتی کا مادہ بھی سین لام میم ہی ہے۔ تو یہ بتلاتا ہے اس چیز کو کہ مسلمان تو سراپا سلامتی ہے، مسلمان سراپا سلامتی ہے، اس سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ تو اگر آپ زبان سے کوئی لفظ نکال رہے ہیں تو پہلے سوچیں کہ اگر وہ دوسرا آدمی میرے لیے یہ لفظ نکالتا تو مجھے تکلیف ہوتی یا نہ ہوتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی تو آپ وہ لفظ دوسرے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یا وہ آدمی جو ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں بھی وہ کام نہ کروں جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولو، بغیر سوچے سمجھے نہ بولو۔ یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ مسلمان سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلمان دوسرے سے ملتا ہے یا کسی بھی مذہب کا ہے، کوئی کسی سے ملتا ہے، کوئی اسے گڈ مارننگ کہہ دیتا ہے، کوئی اسے نمستے کہہ دیتا ہے، کوئی اسے آداب کہہ دیتا ہے، غرض یعنی مختلف مذاہب نے اپنی اپنی جو ہے وہ ایسے لفظ بنائے ہوئے ہیں کہ جو ملنے پہ دوسرے کو بولے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں لفظ دیا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ دوسرے مسلمان بھائی سے ملو تو آپ اسے کہو السلام علیکم، اس کے اندر بھی سلامتی ہے۔
کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دے رہے ہو۔ اسلام نے کہا کہ جب آپ دوسرے سے ملو تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں کسی میں یہ تعلیم نہیں دی گئی، لیکن اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب آپ دوسرے سے ملتے ہو تو اس کے اوپر سلامتی کرو۔ اس کے اندر 3 دعائیں ہیں، ایک سلامتی کی دعا ہے، ایک رحمت کی دعا ہے، ایک برکت کی دعا ہے۔ اور کسی مسلمان بھائی کی ایک آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی ایک مرتبہ ہی تو ساری عمر کے لیے بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، وہ کام کرنا کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ ہمیں اسلام بتلاتا ہے۔ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے وہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ جا کر اسے کہیں السلام علیکم، اب وہ تلاوت قرآن مجید چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اس لیے اس وقت سلام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا دین کی باتیں بتا رہا ہے یا کوئی فلاحی کام کی بات بتلا رہا ہے اور لوگ متوجہ ہو کر اس کی بات سن رہے ہیں، اور آپ اوپر سے آئے مجلس میں، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وہ سارے لوگ جو اس کی بات کی طرف متوجہ تھے انہوں نے ادھر سے توجہ چھوڑ کر آپ کی طرف توجہ دے دی۔ وہ کتنی اہم بات تھی، لیکن وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی، لوگوں نے توجہ آپ کی طرف مبذول کر دی، تو ایسے موقع پہ بھی سلام کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کھانا کھانے میں مصروف ہے اور آپ اوپر سے گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، وہ بیچارہ کھانے میں مصروف تھا تو اس کی توجہ کھانے سے ہٹ کر، رغبت جو کھانے کی طرف تھی وہ ہٹ کر آپ کی طرف ہو گئی، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتلائی، اس پہ ہم آرام سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہی تو معاشرت ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ معاشرت ختم ہو گئی، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرت کیا چیز ہے، ہم نے وہ معاشرت ختم کر دی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہم نے ختم کر دی، حالانکہ کتنی آسان ہے۔ بس یہی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، وہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت سارا دن روزے رکھتی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، کہ جس کی زبان یا ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو اس کے روزے اور ساری رات عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے ہی یہ دیکھیں، آپ کسی جگہ مشترکہ رہتے ہیں اور مشترکہ رہتے ہوئے آپ نے کسی ایک جگہ ایک چیز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ تولیہ ہی ہے، آپ نے کہا جی تولیہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جگہ تولیے کی ہے، آپ گئے، آپ نے تولیہ استعمال کیا، ہاتھ میں استعمال کرتے ہوئے کہیں اور رکھ دیا، دوسرا آدمی اٹھا، اس کو ضرورت پڑی، وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے، اب تولیہ نہیں، وہ ڈھونڈ رہا ہے جی تولیہ کدھر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اور دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی کہ وہ اس کو ڈھونڈنے میں اس کو اس بات کی ایذا پہنچی، تو اے مسلمان یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو نے اس مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے ایذا دی ہے۔ ایسے ہی آپ گھر میں رہتی ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رہتی ہیں، تو گھر میں جو چیز ہے مشترکہ وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اس چیز کو اسی جگہ پہ رکھیں۔ یہ تو میں نے ایک تولیے کی مثال دی ہے، باقی گھر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ جہاں پڑی ہیں اگر ایک جگہ مخصوص ہے تو اسی جگہ پہ رکھیں تاکہ دوسرے کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو دوسرے کو تکلیف پہنچائی
اور یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی جب ایک شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ وہ کھانا پکائے، میں آ کر فلاں وقت میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اب آپ کا کسی دوست کے ساتھ پلان بن گیا، آپ باہر گئے، دوست کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رات کا ٹائم گزر گیا ہے اور بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، تو بغیر بیوی کو بتائے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایسے باہر جانا، گھومنا اور اپنا وقت جو ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایذائے مسلم میں سے آتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تمہاری پابند ہو کے بیٹھی ہے، کھانا نہیں کھا رہی کہ تم نے آنا ہے تو ہم کھانا کھائیں گے، یہ تم نے اسے ایذا دی ہے، اس لیے قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی کام ہو، ہم کہتے ہیں اپنی تو بیوی ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے، اپنی تو اولاد ہے، یہ کام نہ بھی کیا تو کچھ نہیں ہوتا، بیوی کہتی ہے اپنی تو شوہر ہے، یہ کام ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ یہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے کام ہیں، یہ ایذائے مسلم میں آتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ نے راستے میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پھینک دی جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ جب آپ کہیں سفر پہ جاتے اور آپ کو راستے میں پیشاب کی حاجت پیش آ جاتی تو آپ اس کے لیے بھی ایسی جگہ تلاش کرتے، اتنی دور نکل جاتے، جگہ تلاش کرتے کہ کہیں میری وجہ سے کسی گزرنے والے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز پھینک دی جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلام کی وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو اختیار کر کے ہم آخرت میں بھی مرتبہ پا سکتے ہیں اور دنیا کی زندگی بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔